حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت میں سب سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حال میں بھی آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراش کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ بس ان تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور ان کے ظلم کی تلافی کی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق باقی ہیں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے نماز، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ کے فرائض بھی بڑے اہم ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات کے اندر بھی پورا اہتمام کرے، معاملات کی درستگی کو بھی اپنے مد نظر رکھے۔ نجات اسی وقت ہوگی کہ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ موجود ہوں گی۔ صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، معاشرے کے اندر جو اس پر حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر وہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر جنت نہیں جا سکے گا، کیونکہ عدالت قائم ہوگی اور وہاں انصاف میں اسے بدلہ دیا جائے گا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو وہاں دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو نیکیاں اس کی تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن دعوے دار موجود ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ جو ہے وہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے، اور یہ بظاہر جنتی تھا لیکن معاملات کی درستگی کی جو ہے وہ نہ وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو، اخلاقیات کو، اپنے رویوں کو، اپنی گفتگو کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق